أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تفصیل نل تو سان دسا غنہ مت کرو، اخفا کرا کرو، چیخنا پینا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ. اچھا یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ شاید ملانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وقف ایسے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقف کر لے تو دو لفظ ہے تو اقرأ کتابک. اقرأ كتابك اس لیے میں پچھلا منارہ ملانا چاہ رہا ہوں لیکن منشورا نقرا ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے جی. منشورا نقرأ کتابک، کیوں؟ اس کا ہمیں وہاں سے دلیل ملی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کیونکہ وہاں پہ قاری صاحب سے تلاوت نسی مصر کے قاری. تو ہم کیسے پڑھ لیں گے ملانے کی صورت میں؟ منشورا نقرأ، نون لے آئیں گے، نون وصلی. نہیں اب بیا کرتا نہ پتر بیا سمجھ آئی.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اس بابے نے کسی ویلے ویڈیو بڑھا کے سوشل میڈیا تے وائرل کرنی نا، جس طرح وہ ایک بابا نہیں مشہور ہوا بابا اس طرح چلنا بھی اسی طرح ہے. کسی ویلے کوئی ویڈیو بڑھاؤ یار وائرل، انجینئر صاحب نے چینل تے سب تو پہلے ویڈیو وائرل ہو آسن یہ صحابہ کرام کی طرح چل رہا ہے جی بابا جی. اس پتہ کی مشہور کر سا جن بابا استاد اعظمی صاحب ارشاد فرمایا. اچھا ہو گیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کدھر ہے وقاص کدھر ہے؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن سبق پڑھو سبق. فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ادھر بیٹھ جاؤ. يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك میں کیسا پہ سنانا آپ نے؟ آپ یہاں پہ آؤ. نہیں پڑھتے ہو آپ لوگ تو پھر چلے جاؤ گھروں میں. سوشل میڈیا پہ پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ہم. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. كُلًّا نُمِدُّ
وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. آیت نمبر کس سے ترجمہ ہے؟ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کل کا خلاصہ ہے کسی کے ذہن میں؟ کچھ بندے موجود تھے ماشاءاللہ، بہت زیادہ، بے شمار لاکھوں بندے تھے یہاں مسجد بھری ہوئی تھی فرشتوں سے. ہاں، یہ سورت کا نام بنی اسرائیل ہے یا اسراء. سمجھ، سبحان الذی اسراء مطلب سیر، معراج کا جو سفر ہے اس کا بیان ہے، براق سواری. ٹھیک ہے جی. زباتا بودتا جہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا. شعر فارسی بھی سنانا پاتے تو گپا مارنے میں شرم آنی چاہیے. میں نے سنا پر انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. عجولہ جلد باز، عجل باز. ذرا جو باتیں کر رہے کافر لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے، وہ ادھر منہ کر لیں دیوار کی شبہ. کافر لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں ہو جاتا. یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز مانگتے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت، گاڑی دے دے، موٹر سائیکل دے دے، جلدی چاہیے نا، مجھے چاہیے. مثال کے طور پر کڑکاڑا ماڈل ہے، یا اللہ ہونڈا سیوٹی فی الحال عطا فرمائیے، یہ والا جان چھڑائے، جلدی چاہیے مجھے، ہیلپ کریں آپ میری بھی. تو اسی طرح وہ برائی عذاب بھی ایڈوانس جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی مانگتے ہیں کہ بھائی آ جائے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، برائی کا اور عذاب کا انجام جلدی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ بری بات ہے، یہ بھی ناپسندیدہ بات. ٹھیک ہے جی، بدماشی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، آخرت پر یقین نہیں ہے. پھر اس طرح ہوتا بھی ہے جیسے بے حیائی کے زلزلے آتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے تو عذاب جلدی آتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے. پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے. اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، یعنی دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کی نشانی ہے. رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں،
اور ان دن کے وقت روشنی ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنا روزگار تلاش کر سکیں، جس کو قرآن کریم اللہ کا فضل، ٹھیک ہے جی، اکثر جو فضل آتا ہے رزق کے معنی میں، تجارت کے معنی میں سے تعبیر کرتا ہے، اور رات اور دن کے بدلنے ہی سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے۔ اساں راتی منڈی رکھنے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ غور سے سنیں بات، انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس میموری کارڈ میں محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا اعمال نامہ پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو ان پڑھا بھائی، اسکول پڑھا ہی نہیں، میں کی کرساں، میں تو بیغم ہو گئی، میں ایسا ماں پتہ ہی نہیں ہے کوئی لکھا ہے۔ ایسا نہیں، چلاکی نہیں چلے گی دنیا میں، چلاکی ہوتی ہے نا، فراڈ ہوتا ہے، دھوکے بازی ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ عربی ایسے جیسے آتا ہے، عربی سب کو آ جائے گی، تو عربی میں لکھا جا رہا ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ دانیال، کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، پڑھ نعمان، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، پڑھ طلع، اپنا کتاب نامہ کھول، اپنا میموری کارڈ ہارڈ کڑھ، پری وہی ہے، ان لمیٹڈ ڈیٹا اس میں آئے گا، کیا ہے، ان لمیٹڈ ڈیٹا اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میموری کارڈ ہو، ہارڈ ہو، 500 کی ہوگی، 1000 GB ہوگی، جتنی GB ہوگی، کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی۔ یہ اللہ کا نامہ اعمال ایسا ہے، ایسا کارڈ ہے جس میں لمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی گناہ منڈی آؤ، نیکیاں منڈی آؤ، نیکیاں داخل کرتے رہو، ایڈ کرتے رہو، اس میں اسپیس نہیں لکھوائے گا، نو مور اسپیس یا اسٹوریج فل، ایسا نہیں آئے گا، نیکیاں کرتے رہو گے۔ سبحان اللہ، آپ نے رمضان میں ایک سبحان اللہ کہا 70 درجہ نیکیاں ہو گئی۔ مسواک سب نے چھوڑی ہوئی، مسواک کر کے نماز پڑھی، 70 درجے نماز۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، فضائل اعمال پڑھیں آپ کہ بے شمار نیکیاں ہیں، درود شریف کا ہے، ٹھیک ہے جی، بے شمار اعمال ہیں۔ لیکن اچھا توجہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پچھلے جتنے بھی قومیں ہوتی تھیں، ہر قوم ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں، مختلف کنٹری میں یا نبی ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک وقت میں 2 نبی، 4-5 نبی بھی ہوتے تھے مختلف جگہوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہی جگہ پہ 2 نبی بھی ہیں، موسیٰ اور ہارون، دونوں بھائی، باپ بیٹے، بھائی بہن، بھائی ہیں، باپ بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، واحد نبی ہیں، قیامت تک آپ رہیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، نہ کوئی کسی کو نبوت دی جائے گی، آپ پر نبوت ختم ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ پر بات کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کتنی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا،
جو شخص دنیا کے فائدے فوری فائدہ ہی چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی کیا کہتا ہے جس طرح ارننگ کہتا ہے، جلدی ارننگ کیوں نہیں ہو رہی؟ جیسے یہ کریں گے نا کام، یہ کہیں گے بھائی برننگ نہیں ہو رہی انجینئر صاحب۔ اچھا جو شخص، ٹھیک ہے جی، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ یہ شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کی بہتری کو بنا رکھا ہے اور آخرت پر یا تو ایمان نہیں یا اس کی کوئی فکر نہیں۔ نیز اس قسم میں وہ شخص بھی داخل ہے جب جو کوئی نیکی کا کام دنیا کی دولت یا شہرت حاصل کرنے کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے یہ فائدے ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے فائدے وہ چاہ رہے ہیں وہ سب مل کر جائیں۔ البتہ اس میں سے جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے وہی ویسے ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، اے پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ یہاں عطا سے مراد دنیا کا رزق ہے، یعنی مومنوں، کافر اور متقی اور فاسق ہر شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، یہ رزق کسی پر بند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نافرمان ہے جو بھی ہے اس کو نہیں ملے گا، سب کو مل رہا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت زیادہ رزق عطا فرمایا ہے اور کسی کو کم، البتہ جس چیز کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی ہو چاہیے وہ آخرت کے فائدے کی، وہ دنیا کے فائدے کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت و بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا تھا کہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے بندے کو ایسی کوشش کرنی چاہیے جیسی کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہاں سے ایسے کچھ احکام کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے جس کو سب سے پہلے توحید کے حکم سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کچھ احکام حقوق العباد سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔